بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 آدمی ظالم شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اپنے لیے دعا کرے اور والدین اور دوسرے مسلمان کو بھول جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو قرآن پاک کی کم از کم 100 آیتیں روزانہ تلاوت نہ کرے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد میں جائے اور 2 رکعت پڑھے بغیر نکل جائے۔ نمبر 4، وہ شخص جو قبرستان سے گزرے اور مردوں کو سلام اور ان کے لیے دعا نہ کرے۔ نمبر 5، وہ شخص جو جمعے کے روز شہر میں آئے اور جمعے کی نماز پڑھے بغیر چلا جائے۔ نمبر 6، وہ مرد اور عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آئے اور محلے کا کوئی شخص بھی اس عالم کے پاس دین کی بات حاصل کرنے نہ جائے۔ نمبر 7، وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کا نام معلوم نہ کریں۔ نمبر 8، وہ شخص جس کو کوئی کھانے پر بلائے اور وہ نہ جائے بشرطے کہ اس دعوت میں شرعی قباحت نہ ہو۔ نمبر 9، وہ نوجوان جو فارغ ہو اور دین کا علم و ادب حاصل نہ کرے۔ نمبر 10، وہ شخص جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ۔ نمبر 2، چغلی۔ نمبر 3، کسی کے سطر کو دیکھنا۔ یہ چیزیں برائی کی جڑ کو سیراب کرتی ہیں جس طرح پانی درخت کی جڑ کو۔ جس مجلس میں یہ 3 باتیں ہوں گی اس سے رحمت دور رہے گی۔ نمبر 1، مجلس میں دنیا کا تذکرہ کرنا۔ نمبر 2، مجلس میں ہنسنا۔ نمبر 3، مجلس میں غیبت کرنا۔ کسی بزرگ کا قول ہے، اے انسان، اگر تو 3 کام نہ کر سکے تو 3 ضرور کر۔ نمبر 1، اگر کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکو تو اس کے ساتھ برا بھی نہ کرو۔ نمبر 2، اگر لوگوں کو نفع نہ پہنچا سکو تو ان کو اپنے سر سے محفوظ رکھو۔ نمبر 3، اگر روزہ نہ رکھ سکو تو لوگوں کا گوشت بھی نہ کھاؤ، یعنی اس کی غیبت نہ کرو۔ اگر کوئی تجھے کسی کے گالی دینے کی اطلاع دے تو سمجھ لے کہ اصل میں وہی گالی دے رہا ہے۔ جو تیرے سامنے تیری ایسی خوبی بیان کرے جو تجھ میں نہیں ہے تو وہ ایک وقت تیری ایسی برائی بھی ضرور کرے گا جو تجھ میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کینہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں، یعنی ضائع کر دیتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ جو شخص حسد کرتا ہے وہ 5 سزاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نہ ختم ہونے والے غم۔ نمبر 2، ایسی مصیبت جس پر کوئی ثواب نہیں۔ نمبر 3، ہر طرف مذمت ہی مذمت، تعریف کہیں نہیں۔ نمبر 4، اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 5، اس پر توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنے سے مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس حال میں موت آئے کہ اس میں 3 باتیں نہ ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1، تکبر۔ نمبر 2، خیانت۔ نمبر 3، قرضہ نہ ہو اس پر۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے شہزادے سے فرمایا، بیٹا 3 آدمی 3 ہی موقعوں پر پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حلیم، یعنی بردبار غصے کے وقت۔ نمبر 2، بہادر لڑائی کے وقت۔ نمبر 3، دوست غربت کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طریقے سے فرمایا، سونے والے اور باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ سانپ بچھو کو دیکھتے ہی مار دو چاہے نماز پڑھ رہے ہو۔ دیواروں پر پردے نہ لٹکاؤ۔ جو شخص بلا اجازت اپنے بھائی کے خط کو پڑھتا ہے
وہ دوزخ میں جھانکتا ہے۔ جو سب سے زیادہ طاقتی اور بہادر بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے۔ جو سب سے زیادہ شریف بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ جو سب سے زیادہ غنی بننے کا خواہش مند ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پاس موجود چیز کے مقابلے میں اس پر زیادہ بھروسہ کرے جو اللہ کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے اور خادم کو مارے، اور اس سے بھی زیادہ برا وہ ہے جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور اس کو دوسروں سے نفرت ہو، اور اس سے بھی زیادہ برا وہ ہے جو گرتے کو نہ پکڑے، معذرت کو قبول اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہ کرے، اور اس سے بھی زیادہ برا وہ ہے جس سے بھلائی کی توقع نہ ہو اور لوگ اس کے سر سے محفوظ نہ ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص ان پر عمل کرے گا وہ بلند مقام پائے گا۔ ہمیشہ حلال و طیب روزی کھاؤ، اللہ سے ایک ایک دن کی روزی طلب کرو، خود کو ہر وقت مردہ سمجھو، اپنی آبرو اللہ کے حوالے کر دو، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار میں جلدی کرو، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا۔ کسی عقل مند کا قول ہے کہ جاہل 6 باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، جاہل شخص انسان جانور بلکہ بے جان چیز پر غصہ کرتا ہے۔ نمبر 2، جاہل آدمی فضول باتیں کرتا ہے، سمجھدار شخص ایسا نہیں کرتا۔ نمبر 3، کسی کو کچھ دینا جس سے آخرت و دنیاوی فائدہ نہ ہو، یہ بالکل جہالت ہے۔ نمبر 4، جو شخص راز کی بات کھول دیتا ہے یہ جاہل ہے اور نقصان سے خالی نہیں۔ نمبر 5، ہر کسی پر بھروسہ کر لینا، ہر کسی پر بھروسہ کرنے والا ہمیشہ پچھتاتا ہے۔ نمبر 6، دوست و دشمن کی تمیز نہ رکھنا۔ 4 باتیں انسان کو ہنسنے اور خوش ہونے سے روکتی ہیں۔ نمبر 1، فکر آخرت۔ نمبر 2، روزی کمانے کا مشغلہ۔ نمبر 3، گناہوں کا غم۔ نمبر 4، مصیبتوں میں مبتلا رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زور سے نہ ہنستے تھے بلکہ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے اور ہر کسی کی طرف پورا چہرہ کر کے متوجہ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ کسی بزرگ نے فرمایا، 3 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، بلا تعجب خیز بات کے ہنسنا۔ نمبر 2، بغیر بھوک کے کھانا۔ نمبر 3، بلا ضرورت بات کرنا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، جو مذاق کرتا ہے وہ حقیر ہو جاتا ہے، جو جس کام کو زیادہ کرتا ہے اسی کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے، جو باتیں زیادہ کرتا ہے وہ جلیل و بدنام ہو جاتا ہے، جو بدنام ہو جاتا ہے وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، جو بے حیا ہو جاتا ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جس کا دل مر جائے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی مناسب ہے۔ زیادہ اور زور سے ہنسنے سے پرہیز کرو، ہنسنے سے جہالت میں اضافہ ہوتا ہے اگر وہ جاہل ہے، ہنسنے سے علم کم ہو جاتا ہے اگر وہ عالم ہے۔ ہنسی ماضی کے گناہوں کو فراموش کر دیتی ہے، ہنسی مستقبل میں گناہوں پر زری کرتی ہے۔ زیادہ ہنسنے سے آدمی موت کو بھول جاتا ہے، اس کے ہنسنے پر دوسرے لوگ ہنستے ہیں، ان سب کا گناہ اسی پر رہتا ہے۔ دنیا میں ہنسنے سے آخرت میں بہت رونا پڑے گا۔